ہوئی اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کا اصل نام وقوف عرفات ہے، جو عرفات میں ٹھہرا اس نے حج کر لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ یعنی مشعر الحرام کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں لوگوں کو سکون اور اطمینان سے چلنے کی تاکید فرماتے رہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کی گئی۔ پھر آپ نے بچوں اور کمزوروں کے لیے حکم دیا، آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ ہجوم سے پہلے جمرہ کو کنکڑیاں مار سکیں۔ جمرائے عقبہ یعنی بڑے شیطان پر کنکڑیاں مارنا۔ فجر کا وقت ہوا تو مزدلفہ میں ہی اندھیرے میں نماز ادا فرمائی۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ جمرائے عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس پہنچے تو 7 کنکڑیاں ماری۔ دوستو یاد رکھو، شیطانوں کو کنکڑیاں مارنے کے عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ یہ کنکڑیاں مزدلفہ سے چن کر لائی جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کنکڑی مارتے تو اللہ اکبر فرماتے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کے مال، عزت اور جان کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا۔ آپ نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن بتایا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن تمہارے لیے محترم ہے، جیسے یہ شہر محترم ہے اور جیسے یہ مہینہ محترم ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے تاکہ بات دلوں میں اتر جائے۔ پھر آپ نے پوچھا، اے لوگوں، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ سبھی نے کہا، جی ہاں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب جو موجود ہیں وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ میرے بعد کفر کی تاریکیوں میں واپس نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور دوستوں، واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس حج کے صرف 3 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستوں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ تمام جانور مدینہ منورہ سے لائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں ذبح فرمایا، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان قربان کیے گئے اونٹوں میں سے کچھ گوشت پکایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کی ذبح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح باقی کے 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ یاد رہے، مینا کا سارا علاقہ قربانی کے لیے مقرر ہے۔ اس کے کسی بھی حصے میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا۔ آپ کے سر مبارک کے بال صحابہ اکرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ سر منڈوانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی جانب سواری پر روانہ ہوئے۔
مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے طواف کیا، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا فرض حصہ ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے زمزم کے کنویں سے پانی پیا اور کچھ پانی اپنے سر مبارک پر چھڑکا۔ اس کے بعد مینا واپس تشریف لے گئے اور وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دنوں تک آپ نے رمی جمرات کی، یعنی ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ مینا کے قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، لوگوں، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے، یعنی رخصت ہونے وقت کا طواف، اور یاد رکھو یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم